بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی ما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ سورہ واللیل 30ویں پارے کی یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے 92 نمبر پر ہے، 92 نمبر۔ اس کی اعداد 29,666 ہیں۔ سورہ واللیل، سورہ والشمس، سورہ والضحیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کی شکل و صورت، آپ کے شمائل، آپ کے خصائل، آپ کی خوبصورتی کو بیان کر رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار ایسی صورتیں نازل فرمائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اوصاف کو، باطنی اوصاف کی تو انتہائی کوئی نہیں، ظاہری آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کی آنکھوں کی قسم، آپ کے ابروؤں کی قسم، آپ کے سراپا کی قسم، لامروں کا قسمیں کھائی ہیں، آپ کے شہر کی قسم کھائی، جائے پیدائش کی، جائے ہجرت کی، وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو اور اللہ کو وہ عزیز و مکرم نہ ہو اور کائنات کے ہر شخص کو وہ پیاری نہ ہو۔ واللیل میں آپ کی زلفوں کا ذکر ہے، والضحیٰ میں آپ کے مکھڑے کا ذکر ہے، طٰہٰ میں آپ کے دانتوں کا ذکر ہے، الم نشرح میں آپ کے سینے کا ذکر ہے۔ وہ اوصاف حمیدہ ایک ایک وصف کا لکھنا یہ بڑے عالم مفتی فاضل کے یہ بس کا کام نہیں، یہ فرشتوں کا بھی کام نہیں۔ اگر یہ اوصاف حمیدہ کوئی سمجھ سکتا ہے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ اس قرآن میں کون سی چیز چھپی رکھی ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی تر اور خشک ایسی چیز نہیں جس کا ذکر اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ تلاش کرنے والی آنکھ ہو، طلب والا دل ہو، سوچنے والا دماغ ہو، انسان کیا سے کیا نکات، باریک سے باریک لطائف نکال کے لاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جب خود ہی فرما دیا، سورہ یاسین کی پہلی آیتیں پڑھا نا، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین اور اس قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اس کی تفسیر میں تمام مکتبہ فکر کے علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کو تخلیق کائنات سے 1000 سال پہلے لکھا گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انک لمن المرسلین۔ آج اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کیا جائے، آپ کی وفات کا ذکر کیا جائے، آپ کے اوصاف کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے علم کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے نور و بشر کا، تو کہتے ہیں جی بشر، علم غیب، میلاد کا منانا، یہ قرآن سے کہاں ثابت ہے؟ اعتراض کرنے والے، کیا تو نے قرآن کی گہرائی کو دیکھ لیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے انک لمن المرسلین، تخلیق کائنات سے بھی پہلے 1000 سال آپ کو مرسلین میں لکھا گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تاریخ کے اوراق میں نہیں، قرآن کے اوراق میں نہیں، رب کی زبان میں پڑھو، دیکھو، تلاش کرو۔ اس سورہ واللیل کو، لیل جب رات کی قسم جب سورج کو ڈھانپ لے، تمام آفاق کو تاریکی سے جب بھرا جائے تو اس لیل کی قسم کھائی۔
صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں کالی تھی، جب چہرہ انور پہ پھینکتے تھے نا تو وہ دہا کے مکھڑے پہ زلفیں کیسی لگتی ہوں گی، اس کا کوئی نقشہ میرے جیسا بندہ کھینچ نہیں سکتا۔ تو بہرحال اسی مناسبت سے اس کا نام لیل رکھا گیا ہے۔ یہ محبت کی آنکھ، یہ ذوق اور یہ شوق عشاق کے دلوں میں ہی ہوتا ہے۔ مجنو ہر کالی چیز سے پیار کرتا تھا، اس لیے کہ اس کی محبوبہ کا نام لیلا تھا، اور لیلا رات سے مناسبت ہے، کالی، ہر کالی چیز، حتیٰ کہ گلی میں کتا کالا ہی مل جاتا اس کو بھی گلے سے لپٹا لیتا تھا۔ تو اس لیے محبت کا کوئی مذہب، عشق کا کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی اصول، کوئی طریقہ نہیں ہوتا، بس محبوب ہو، محب ہو، عاشق ہو، معشوق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تمام صفات کو اس میں بند کر دیا ہے، ان آیات میں، ان سور میں۔ سورہ واللیل کا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کے بال کمزور ہوں، گرتے ہوں، بدصورت ہوں، کھردرے ہوں، سخت ہوں، تو پانی پہ دم کر کے بالوں کو دھو لیا کرے، سر کو دھو لیا کرے، ہر طرح کی بالوں کی بیماری کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ قرآنی نسخہ ہے، آزما کے دیکھ لیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی مناسبت سے یہ نیت کر لیں کہ بال اچھے ہوں، خوبصورت ہوں، گھنے ہوں، پھر اس قرآن کی برکت سے دیکھ لیں ہوتا کیا ہے۔ اگر کوئی لکھ کر پانی میں گھول کر یہ پانی بخار والے آدمی کو، بیمار بندے کو پلا دیا جائے، تب ٹائیفائڈ، ملیریا، جو بھی بخار کی قسم ہے، ان انسانوں کو، ان آدمیوں کو، ان بیماروں کو، مریضوں کو پلا دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کلام کی برکت سے ان کو شفا دیتا ہے، نجات مل جاتی ہے بیماریوں سے۔ اور اگر کوئی شخص چاند کی پہلی تاریخ کو اس کو چاندی کے پترے پر لکھ کر اس کی انگوٹھی بنوا لے اور وہ پہن لے، جہاں کہیں بھی جائے گا، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، جہاں ہو، ہر چیز سے امن میں ہوگا۔ جتنا میلوں کا سفر کرے گا اس کو تھکان نہیں ہوگی، تھکاوٹ نہیں ہوگی، بے تکان چلتا جائے گا، چلتا جائے گا، بوجھ بھی اٹھائے ہوئے اسے محسوس نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام ہے نا، سریع، تیز رفتار، پڑھتا جائے، چلتا جائے، کوئی تھکان محسوس نہیں ہوتی۔ اور ویسے ہی انسان جب رب کی کلام کے پڑھنے میں محو ہو جاتا ہے، رب کے کسی نام کو پڑھنے میں کھو جاتا ہے، تو اسے دنیا کی کوئی تھکاوٹ، کوئی تھکان، کوئی پریشانی، کوئی بیماری محسوس ہی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے اس عشق و محبت میں ڈوبا ہوتا ہے کہ اس کے باقی دنیا معافیہ کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہر انسان کی بات نہیں کر رہا، اہل ذوق کی بات کر رہا ہوں، اور ہر انسان اگر اہل ذوق بن جائے تو پھر بھی کائنات کا نظام نہیں چلتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دنیا کے سارے انسان اگر نیک بن جائیں، دنیا کا نظام معطل ہو جائے، ٹھپ ہو جائے۔ کیوں؟ نیکی کرنا کوئی برائی ہے؟ نیکی کرنا کوئی منع ہے؟ لیکن نیک انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر ایسا طاری رہتا ہے، وہ کوئی برائی کا کام ہی نہیں کرے گا۔ اگر مصنف ہے، شاعر ہے، رائٹر ہے، خطیب ہے، وائز ہے، عامل ہے، کامل ہے، وہ خاموشی اختیار کرے گا کہ کہیں مجھ سے کسی جگہ کوئی غلطی واقع نہ ہو جائے، اس خوف سے وہ کوئی کام نہیں کرے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی اتنی ایک ایک مسئلے پہ کئی کئی کتابیں لکھی ہیں،
اور جب سکرات الموت نزا کا عالم تھا تو یوں اللہ کے حضور دست بدعا تھے، الہ العالمین یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے اگر صحیح ہے، حق ہے تو چلو لوگوں کو فائدہ پہنچا گا، اگر یہ تیری طرف سے حق نہیں ہے، میں غلطی پہ ہوں، تو الہ العالمین اس کے وبال سے مجھے بچانا۔ میں کیا کروں گا، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ خوف خدا ہے۔ اور وہ امام یوسف جن کے کپڑوں پہ ایک ایسا چھینٹا لگا ہوا تھا کسی چیز کا، جمعہ پڑھانے کے بعد پتہ چلا، حالانکہ وہ شرعی طور پر 1 درہم سے کم ہو تو معاف ہے، لیکن پھر بھی آپ نے مختلف علاقوں کو، گاؤں کو، جہاں جہاں سے پتہ تھا لوگ آتے ہیں، خطوط لکھے کہ جن جن لوگوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے وہ اپنے نماز کو اعادہ کر لیں، دہرا لیں۔ میرے کپڑوں پہ یوں ایسے لگا ہوا تھا۔ ہے کوئی ایسا متقی؟ ہے کوئی ایسا پرہیزگار؟ ہے کوئی ایسا خوف خدا رکھنے والا؟ تو سامنے آئے اس دور میں۔ یہاں تو بعض ایسے لوگ ہیں کہ بے وضو نمازیں پڑھا دیتے ہیں، امامت کا شوق یوں ایسے سر چل جاتا ہے نا۔ امامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خطابت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، مسلح پہ کھڑا ہو کے قوم کی امامت کرانا، قوم کی رہبری کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے۔ ہم تو بس کہتے ہیں پیچھے امام صاحب کے، اور سلام پھیرنے کی دیر ہوتی ہو اور پھر دروازے سے نکل ہوئے امام صاحب کی مختلف ہے خامیوں کا ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پناہ دے غیبت سے، بہتان سے، تہمت سے، الزام سے۔ تو بات چل رہی تھی خوف خدا کی کہ اگر خوف خدا ہر انسان پہ طاری ہو جائے تو وہ پھر کائنات کا نظام معطل ہو جاتا ہے، ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان گناہ گاروں کی وجہ سے، ان نیکوکاروں کی وجہ سے کائنات کا نظام چلائے رکھا ہے۔ اور جہاں زیادہ رب کی رحمتیں موجود ہوتی ہیں نا، نازل ہوتی ہیں، وہاں گناہ گار بھی ٹاپ کلاس کا ہوتا ہے۔ پھر وہاں مکے کے جو بدو تھے، عرابی تھے، ابو جال اور ابو لہب جیسے لوگوں کو وہاں رکھا، کیا وجہ تھی؟ ہمارے پیر و مرشد اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں کرے فرماتے ہیں کہ میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پہ گیا، وہاں جو مجاور تھے، میرے گلے میں رومال تھا، یہ چادر تھی، یوں گھسیٹا مجھے، دو نذرانہ دو۔ میرے دل پہ بڑا شاک گزرا، بڑا قلق گزرا۔ بہرحال جو کچھ تھا پیش کر دیا، لائبریری میں جا بیٹھا تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک کتاب کلمی نسخہ میرے سامنے آیا، میں نے اس کو یوں کھولا، جہاں سے کھلا وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اتفاق سے یہ بات لکھی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندوں ان کے مزارات پر، ان کے قرب و جوار میں ایسے لوگوں کو رکھ دیتا ہے، نڈر، بے باک، بے خوف لوگوں کو، جاہل اور گموار قسم کے لوگوں کو، تاکہ جو انوار و تجلیات اس نیک بندے کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں ان میں تھوڑی سی کمی ہو اور یہ آس پاس کے لوگ بھی برداشت کر سکیں۔ کہتے ہیں جب یہ بات میں نے پڑھی نا تو پھر میرے دل کو تسلی ہوئی کہ ہاں ایسے لوگوں کو یہاں اس لیے ہی رکھا گیا ہے، لوگوں کے دلوں پر جو شاک گزرتا ہے، جو قلق، جو دل برداشتگی گزرتی ہے نا، تو اسی وجہ سے ہے۔ تو مکے کے اندر ہی بیٹھ کر نا بندہ بہت نیکی پرہیزگاری کا دعویٰ کرنے والا ہو، 3 سے 4 گھنٹے متواتر وہاں بیٹھ کے دکھائے نا، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ خوف خدا، یہ نیکی، یہ پرہیزگاری، یہ متقیاں، یہ اللہ تبارک والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اور ہمارا وہ عقیدہ اور وہ یقین میں نہیں ہے جو نیکی کا خدا اور ہے اور برائی کا خدا اور ہے، اے رحمان اور یزداں، یہ دو خداؤں کو ماننے والے کوئی اور ہوں گے، ہم خدائے یکتا کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے سمجھنے کی، سمجھ والا وہ دماغ ہو، طلب والا وہ دل ہو، تلاش والی وہ آنکھ ہو، حواس و خمسہ کو اللہ صحیح سلامت رکھے، ہر انسان کو توفیق دے۔ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے نا، جہاں کہیں بھی کسی سے ملو نا تو توفیق مانگا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، نیک عمل کی توفیق دے، اچھے لوگوں سے ملنے کی توفیق دے، اچھی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق دے، برائی سے بچنے کی توفیق دے۔ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی توفیق ہے تو سب کچھ ہے، نہیں تو نہیں۔
میں نے کہیں پڑھا نا بابو جی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، پوچھا کسی نے شیطان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو جواب دیا کانا من الکافرین۔ اگر اللہ نے اس کے بارے میں یہ نہ فرمایا ہوتا کانا من الکافرین تو ہم اس کو بھی کافر نہ کہتے۔ ایسے لوگ اب کہاں سے تلاش کریں انہیں، ایسی تعلیم والے لوگوں کو؟ میرے الشاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یہ بندہ خدا کے ساتھ بھی پورا ہے اور بندوں کے ساتھ بھی پورا ہے۔ نرم و گداز بستر پہ لیٹا کرتے تھے، میرے مفتی صاحب محترم صاحب بتایا کرتے تھے، نرم و کسی نے اعتراض کیا کہ اتنے نرم و گداز آپ سے سنتے چٹائیوں پہ آپ کے جسم پہ نشان پڑے ہیں، تو آپ نے بس مختصر جواب دیا اس نرم اور گداز بستر پر لیٹ کر مجھے کوئی صبح تہجد کی نماز پڑھ کے دکھائے، بستر پہ لیٹنا چھوڑ دوں گا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، بظاہر تو نیک نرم گداز بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں لیکن دل ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لٹکے ہوتے ہیں۔ اور قبلہ بابو جی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب بیمار تھی آخری، کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے کی کسی دور میں کوئی ایک رسم جاری کر دی نا، عادت بن گئی، تو میرے استاد فرماتے ہیں کہ ہاسپٹل تھے جی، جنرل ہسپتال جس کو آج کل بے نظیر ہسپتال کہتے ہیں، کھڑے ہوتے نفل پڑھتے گر جاتے پھر جاتے۔ میں نے کہا کہ اللہ نے جب فرائض کو پڑھنے کی اجازت دی ہے بیٹھ کر لیٹ کر نہیں، تو اشارے سے بھی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخصت دے رکھی ہے، طاقت قدرت آنے دا۔ تو فرمایا کہ استاد جی مفتی صاحب میں نے رب سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میری سانس چل رہی ہے تو میں کھڑے ہو کر تیری رضا کی خاطر، ابھی سانس تو چل رہی ہے نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ان کے مزاروں پہ لاکھوں کی تعداد میں زائرین آتے ہیں، جنہوں نے خدمت خلق کی ہے، دین کی خدمت کی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ کیا دے، توفیق دے۔ قرآن کو ایک دفعہ اپنے سینے میں لگا کے دیکھو، ذوق اور شوق پیدا کر کے دیکھو۔ بات چلی تھی ذوق اور شوق کی، جب پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا بندہ تو پھر اس وقت کسی چیز کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اور ہر کوئی سورہ لیل کو 3 دفعہ پڑھ کر رونے والے بچے پہ دم کرے، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے، سورہ والشمس میں، سورہ والفجر میں مختلف گزر چکا ہے۔ یہ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بعض کلام کوئی ایسی ہوتی ہے نا، کوئی وقت مقرر ہوتا ہے، کیفیات ہوتی ہیں، ان کیفیات کو دیکھتے ہوئے ہر چیز کا اثر ہوتا ہے۔ ہر وقت تبلیغ 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 تبلیغ، بعض دفعہ بدظن ہو جاتے ہیں۔ تبلیغ کے بے شمار طریقے ہیں، روزانہ کی تبلیغ جو ہوتی ہے نا وہ بد ذوق کر دیتی ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں پہ اگر عمل کیا، قرآن کو اپنا رہبر، رہنما، اپنا قائد، اپنا اصول تسلیم کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیاں آسان کر دیتا ہے، اخروی منزلوں کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کہے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، منازل اپنی دیکھتا جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق دے اس قرآن کے ساتھ عشق و محبت کی۔